نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی آیات میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 3 صحابہ ایسے تھے مدینہ منورہ میں جو مخلص مسلمان تھے، لیکن بس آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، اسی بنیاد پر وہ اس میں رہ گئے۔ شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے کسی بھی مخلص مسلمان پر۔ اس کو یہ نہیں کہتا کہ کام نہ کرو، نیکی نہ کرو، اس کو کہتا پھر کر لینا۔ اس کو ذرا غور سے سمجھیے، شیطان کسی بھی نیک مومن کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نیکی نہ کرو، وہ کہے گا اچھا ٹھہر کے کر لینا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، ابھی کون سی اتنی ایمرجنسی کیا پڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کرتے 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 آخر انسان بھول جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ 3 صحابی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ۔ یہ تینوں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس وسائل بھی موجود تھے، ان کے پاس سواریاں بھی موجود تھیں اور ان کے جانے کا ارادہ بھی تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہماری سواریاں بڑی مضبوط ہیں، تو تیز چلتی ہیں تو ہم پیچھے جا ملیں گے، چلے 2-4 دن ٹھہر کے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے۔ وہ 2-4 دن کرتے کرتے آ جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ بھی گئے اور وہاں پہ مہینہ ٹھہر کے واپس بھی چل پڑے، ان کا آج کل ختم نہ ہو، اور بس یہی مسئلہ تھا۔ اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے کی خبر سنی کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، اب انہوں نے سوچا دل کے اندر، باقی بہت سارے منافقین تھے، وہ بہانے بنا رہے تھے، تو حضرت کعب کہتے ہیں، حضرت کعب نے اپنا واقعہ پوری تفصیل سے اس میں حدیث میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو اللہ اپنے نبی کو بتا دیں گے، میرے جھوٹ بولنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو میں تو سچ ہی بولوں گا، سچ بولوں گا، پھر اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ جمعرات کو سفر شروع کیا کرتے تھے، اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ میں تو پھر آپ کی عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں جاتے، اور حضور کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ چاشت کے وقت پہنچیں، اپنے گھر چاشت کے وقت پہنچیں، تو پہلے وہ گھر اپنے مسجد تشریف لے جاتے، اور مسجد کے بعد جو ہے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے۔ تو یہاں پہ اسی ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ چاش کا وقت تھا کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، 2 نفل پڑھے اور اس دن مسجد میں آپ بیٹھ گئے، گھر نہیں گئے۔ تو سارے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں بہت سارے اکثر تو منافقین تھے، وہ سارے آنا شروع ہوئے، تقریباً 80-90 کے قریب لوگ تھے۔ وہ سارے آتے، بہانہ بناتے، حضور ان کے بہانے کو قبول کر لیتے۔ وہ سارے آتے، بہانہ بناتے چلے جاتے اور حضور ان کو بھیج دیتے۔ اب باری آئی حضرت کعب بن مالک کی، تو یہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں تھا، سواری بھی موجود تھی، وسائل بھی موجود تھے، جانا بھی چاہتا تھا، بس طبیعت کی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، میں رہ گیا، میرا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اللہ ہی تمہارا فیصلہ، اب چلے جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا۔ ظاہر سچے مسلمان تھے، اپنوں سے ناراضگی ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم تینوں واپس چلے جاؤ، اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک ان میں سے جوان تھے، باقی 2 بوڑھے تھے، ذرا عمر میں تھوڑے زیادہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سزا یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے بولے گا نہیں، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، بالکل تنہا رہ جائیں گے۔
تو مدینے میں بتا دیا گیا اور سب کو یہ خبر پہنچ گئی. ان تینوں صحابہ سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں چونکہ جوان تھا تو میں نمازوں کے اندر بھی آتا، اگرچہ گھر ان کا دور تھا لیکن میں نمازوں میں حاضر ہوتا، اور جب میں نمازوں میں آتا تو میں چوری چوری دیکھتا حضور کے چہرے کی طرف کہ آپ میری طرف دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. کہتے ہیں کہ جب میری نظر ادھر ہوتی تو حضور میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کو دیکھتا تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے. یعنی محبت تو تھی لیکن چونکہ اللہ کا فیصلے کا انتظار تھا. اس طرح یہ بھی حضور کے چہرے کی کوشش ہوتی کہ آپ کے پاس بیٹھے. مسجد میں جاتے تو مسجد میں بھی کوئی ان کو نہ بلاتا، محلے میں جاتے محلے میں کوئی نہ بلاتا. اس طرح یہ دن جو ہے گزرنے شروع ہو گئے اور پورے مدینے میں ان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا. باقی جو دو صحابہ تھے وہ ذرا عمر میں بڑے تھے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. وہ آتے ہی نہیں تھے مسجد میں، روتے رہتے، توبہ کرتے رہتے، گھر میں بیٹھے رہتے، وہیں پہ بیٹھے روتے رہتے. یہ چلتے پھرتے بازاروں میں بھی جاتے، مسجد میں بھی آتے، لوگوں سے ملتے، کوئی بھی ان کے سلام کا جواب نہ دیتا. جتنا مرضی یہ بات کرتے سارے خاموش رہتے. یہ کہتے ہیں ایک دن میرا چچا زاد بھائی تھا قتادہ، اس کا ایک باغ تھا، تو میں ویسے تو مجھ سے وہ بول چال نہیں کرتا تھا، میں دیوار پھلانگ کر اس کے باغ میں چلا گیا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم نہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ کہتے وہ خاموش. پھر میں نے اسے کہا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ پھر خاموش. کہتے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو جو بھی میں نے آخر میں اس نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کوئی میں جواب نہیں دوں. کہتے میں وہاں سے چلا آیا. اس طرح کہتے میں اپنی دیوار پہ کھڑا ہو کر ہمسایوں سے کہتا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ وہ سارے کہتے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ کوئی کلام نہیں کریں گے. اس طرح کہتے کرتے 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 40 دن گزر گئے. اور اسی دوران میں کہتے ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا، ایک شخص جو ہے وہ آواز دے رہا تھا کہ کعب ابن مالک کون؟ تو کہتے میں نے کہا میں ہوں. تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ شام کے بادشاہ نے تمہیں یہ خط بھیجا ہے. اب 40 دنوں میں خبریں دور دور تک پہنچ گئیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کہتے میں نے اسے خط لیا، خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نبی تم سے ناراض ہے اور اس نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں بڑا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، اپنے دربار کے اندر تمہیں بڑا عہدہ دیں گے. کہتے میں نے جو خط جو لانے والا تھا اس کو پکڑا اور اس کے خط کو پکڑا. قریب ہی ایک دکان تھی، تندور جل رہا تھا، تو میں نے اس کا خط جا کے تندور میں ڈال دیا. تو میں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا یہ جواب ہے اس کا. اب یہ حالت ہو گئی. کہتے میں جا کے گھر بڑا رویا کہ یا اللہ اب یہ حالت ہو گئی کہ غیر مسلم اب مجھ پہ طمع کرنے لگے ہیں، مجھ کو اپنے دین کی طرف بلانے لگے ہیں. تو میرے حال پر رحم فرما، میری توبہ کو قبول فرما لے. کہتے 40 دن گزر گئے تو حضور کا ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اب تمہاری بیویوں کا بھی بائیکاٹ، اب تم اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. 40 دن تو معاشرتی بائیکاٹ تھا. کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا میں طلاق دے دوں؟ کیا منشا ہے حضور کا؟ اگر کہتے تو میں طلاق دے دیتا. تو کہتے نہیں، حضور نے طلاق کا نہیں کہا، حضور نے کہا کہ میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھنا. تو کہتے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، تم میرے پاس رہو گی تو کوئی غلطی ہو سکتی، تم اپنے والدین کے گھر چلے تاکہ تعلق ہی نہ ہو. میں نے اس کو والدین گھر بھیج دیا. دوسرے جو صحابی تھے ان میں سے ایک بہت بوڑھے تھے، وہ ان کی بیوی حضور کے پاس حاضر ہو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند بوڑھے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں ان کی خدمت کر سکوں، ان کی نظر بھی بہت کم ہے، روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی بیوی کو اجازت دے دی. اس سے تیسرے صحابی ہیں وہ بھی اپنے گھر کے اندر ہی تھے. تو یہ کرتے کرتے 50 دن گزر گئے. یعنی 50 دن دیکھیے قرآن مجید نے خود یہ کہا ہے، یعنی قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. یعنی یہ حالت ہو گئی کہ وہ زمین ان کو تنگ محسوس ہونے لگی، اور تک کہتے ہیں ہم پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی، مجھ پر اپنی جان تنگ ہو گئی. یعنی 50 دن سوشل بائیکاٹ تو معمولی چیز نہیں ہے. کہتے 50ویں دن میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھے آواز آئی کعب ابن مالک تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. کہتے میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرما دی. کہتے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ وہی نازل ہوئی. یہ توبہ یہ آتے ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ وہی نازل ہوئی
تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہ میں پیغام بھیج دوں، یعنی سارے منتظر تو سارے ہی تھے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، میں ابھی پیغام بھیجتی ہوں کعب کے گھر۔ حضور نے کہا کہ نہیں ابھی نہ بھیجو، ابھی لوگ آنا رش ہو جائے گا اور لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی، صبح ہم بھیجیں گے پیغام۔ تو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے کہتے حضرت کعب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 بندے دوڑے ہوئے میری طرف چلے آ رہے ہیں خوشخبری دینے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب دیکھا میرے پاس ہے تو پہلے ابو بکر تھے، دوسرے عمر تھے، اللہ اکبر۔ وہ دوڑے وہاں سے مسجد سے کہ ہم آپ تمہیں خوشخبری دیں۔ کہتے اس سے پہلے مجھے آواز آ چکی تھی، کسی بندے نے اپنی چھت پر یا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ کہتے بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ آواز بھی ابو بکر کی تھی۔ تو عمر ہر ایسے موقع پہ کہتے ابو بکر تم مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، کسی بھی نیکی کے کام میں تم مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک اور صحابی کہتے میں پھر وہاں سے نکلا، اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے کے اندر پڑا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ملنے کے لیے نکلا۔ سارا مدینہ نکل آیا، سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، اور کہتے جب کعب میں وہاں پہ پہنچا تو سب سے پہلے جو صحابی حضرت طلحہ تھے وہ اتنی یعنی جوش کے ساتھ اٹھے، محبت کے ساتھ اٹھے مجھ سے ملنے کے لیے۔ سب سے بڑھ کر پہلے انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، بغل گیر ہوئے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ کہتے ان کا وہ معانقہ کرنا، ان کا وہ مبارک دینا مجھے آج تک نہیں بھولتا، ہمیشہ نہیں بھولتا۔ پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، حضور نے مبارک دی، آپ کا چہرہ انور جو ہے خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مال کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی، مال کی وجہ سے دیر ہوئی کیونکہ مجھے مال کی فراوانی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے عزت کے صدقہ کرو، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا نہ کرو، سارا صدقہ نہ کرو، اپنے پاس رکھو، تھوڑا کرو۔ انہوں نے کہا چلا اچھا میں آدھا صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں آدھا بھی نہ کرو، تمہیں اب ضرورت پڑے گی 1/3 کر دو۔ چنانچہ 1/3 صدقہ اللہ کے رسول نے قبول فرمایا، اور باقی مال جو ہے ان کو واپس کر دیا کہ نہیں یہ تمہاری ضرورت میں کام آئے گا۔ اب یہ آیتیں اس کے بارے میں، اب اس کے پس منظر میں ان آیتوں کو سنیے۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنے نبی پر بھی رحمت فرمائی۔ اچھا نبی کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، نبی پر رحمت فرمانے کا مطلب ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمایا، ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ والمہاجرین، تمہیں مہاجرین پہ رحمت فرمائی، والانصار، انصار پہ رحمت فرمائی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اے نبی آپ کی پیروی کی اس تنگی کی گھڑی میں، یعنی بہت تنگ حالات تھے، مشکل حالات تھے، گرمی بھی زیادہ، سفر بھی بڑا لمبا، حالات بھی مشکل، فرمایا جس تنگی کی حالات میں انہوں نے آپ کی پیروی کی اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی۔ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل ڈگمگا رہے تھے، یعنی قریب تھا کہ وہ ڈول جاتے، وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر بھی رحمت فرما دی اور ان کو بھی اللہ نے استقامت نصیب فرما دی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، فرمایا کہ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ، اب ان 3 کی باری آ رہی، اللہ نے نام لے کر بیان کیا، اور یہ اعزاز نصیب ہو گیا حضرت کعب کو ان کی اس سچ بولنے کی وجہ سے اور سچ پر استقامت کی وجہ سے کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن میں ثبت ہو گیا۔ فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین، وہ 3 لوگ جو خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، فرمایا یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اپنی وسعت کے، یعنی اتنی وسعت کے ان کو زمین تنگ لگنے لگی، بولتا ہی کوئی نہیں تھا، کلام کوئی نہیں کرتا تھا۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، یعنی اپنا آپ بھی ان کو بوجھ لگنے لگا۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے تہیہ کر لیا، یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ دے اللہ ہی دے سکتا ہے، یعنی اللہ سے پناہ میں اگر آنا ہے تو اللہ ہی کی پناہ میں آنا ہے، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس کو یوں سمجھے، ماں بچے کو تھپڑ مارتی ہے نا تو بچہ بھاگ کے ماں کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو ماں کو اور زیادہ پیارا جاتا ہے، یعنی بچہ ماں کے تھپڑ سے بچنے کے لیے ماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ تو یہی اسلوب اس کے اندر ہے کہ اللہ سے پناہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جان لیا ان 3 صحابہ نے کہ اگر ہم نے اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے پناہ میں آنا ہے تو اللہ ہی سے لپٹنا ہے،
اللہ ہی سے ہمیں لپٹنا ہے، اور کوئی ہماری ملجا نہیں ہے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ نے ان پر بھی توجہ فرمائی، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ساری عمر تہیہ کر لیا کہ میں کبھی تھوڑا سا بھی جھوٹ شامل نہیں کروں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ مجھے سچ نے نجات دی۔ اس سے پہلے فرماتے تھے، حضرت کعب فرماتے تھے کہ میں بول چال کے اندر بھی بڑا تیز تھا، مجھے باتیں بنانی آتی تھیں، ایسا نہیں تھا باتیں نہیں بنا سکتا، میں حضور کے سامنے باتیں بنا سکتا تھا، بہانے بھی بنا سکتا تھا، جھوٹے وعدے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یقین کر لیا کہ نجات جو ہے وہ سچ کے اندر ہی ہے، تو میں نے سچ بولا تو اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو کیا سبق دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈر کے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک تو خود سچ بولنا ہے، دوسرے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ رہو گے اللہ تم پہ بھی تمہارے سچ پہ استقامت نصیب فرمائیں گے، کیونکہ انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے ویسے بن جاتا ہے۔ انسان اگر سچوں کے ماحول میں رہے گا، اچھوں کے ماحول میں رہے گا تو اللہ اس کو بھی سچ کی اور اچھائی کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ حضرت کعب کا جو واقعہ ہے بڑا خوبصورت واقعہ، جو احادیث میں اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، تو یہ 3 آیتیں ان کے بارے میں تھی، میں نے اس کی آپ کو تفصیل بیان کی۔ اللہ ہمیں بھی سچ پہ قائم رہنے کی اور اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔